سر عدلیہ میں بڑے بڑے ججز گزرے، مولوی مشتاق کا بھی آپ نے نام لیا، تو تاریخ جو ہے وہ چیف جسٹس اسلام آباد کو کس نام سے یاد رکھے گی؟ میں نے تو بڑی کوشش کی، میں نے کہا دیکھیں پھر ہمیشہ عدلیہ کو موقع ملتا رہا۔ 16 اکتوبر 1951 کو ہم نے لیاقت علی خان کو گولی مار کے شہید کر دیا۔ لیاقت علی خان پہلا وزیر اعظم پاکستان کا، جو قائد اعظم کا ایک دست راست تھا اور جس کی دیانتداری کی یہ عالم تھا کہ وہ جاگیریں اپنی چھوڑ کر آیا تھا۔ نواب تھا لیاقت علی خان، وہ چھوڑ کے آیا تھا، اس نے یہاں ایک دھیلا کلیم نہیں کیا۔ جب مرا ہے تو بنیان اس کی پھٹی ہوئی تھی۔ ایسے دیانتدار وزیر اعظم کو ہم نے 51 میں گولی مار کے 16 اکتوبر کو۔ دوسری بار موقع آیا پھر مولوی تمیز الدین کے کیس میں، پھر عدلیہ نے ایک ایسی غداری کی کہ پاکستان کو دو لخت کرنے کی بنیاد رکھی۔ پھر بھٹو کی باری آئی تو بھٹو کو پھانسی دے دی گئی، پھر عدلیہ اس میں ناکام رہی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ نصرت بھٹو والے کیس میں ضیاء الحق کو آئین ترمیم کرنے تک کا اختیار دے دیا گیا۔ پھر ظفر علی شاہ کے کیس میں مشرف کے مارشل لاء کو جو ہے جائز قرار دے دیا گیا اور اس کو بھی تقویت دے دی گئی۔ تو میں نے تو بڑی کوشش کی کہ جو بھی پاپولر لیڈر آتا ہے وہ لیاقت علی خان سے لے کے بے نظیر تک ہم ساروں کو منقطع کر کے شہید قتل کر دیتے ہیں۔ بس کر دو پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کو، اور پاکستان کے جو قیادتیں آتی ہیں جن کو عوام پذیرائی دیتی ہے، جو ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، خدا را ملک تبھی ترقی کرے گا جب آپ یہ کھیل تماشا بند کر دیں گے۔ بدقسمتی ہے کہ پھر ہمارے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انہی کی پھر تابعداری کرتے ہوئے ایسے بھونڈے انداز سے ہماری درخواست کو خارج کیا ہے کہ وہ پڑھیں، اس میں یہ نہیں لکھا کہ سائفر ہے کیا، اس کا متن کیا ہے، متن ایک لفظ نہیں لکھا اس کا، تو میں اس کو کس الفاظ میں یاد کروں، مجھے بتائیے گا۔ دیکھیں نواز شریف اینڈ کمپنی نے دھرتی ماں کو اس طرح لوٹا ہے۔ اگر آپ یہ پاناما لیک کسی پاکستانی ایجنسیز کا یہ جو ہے شاخسانہ نہیں تھا، چونکہ میں اس کا ہیڈ تھا اس کمیٹی کا جو بلاول بھٹو نے بنائی تھی، چیئرمین نے، میرے ساتھ فاروق نائک تھا، میرے ساتھ جو ہے یہ اعتزاز تھا، میرے ساتھ جو ہے اس میں 4 تھے ہمارے، اور نیر بخاری تھا، اور میں اس کا سربراہ تھا بطور سیکرٹری جنرل کے۔ ہم نے ایک کاغذ کا احاطہ کیا تھا۔ شیل کمپنیاں، جعلی کمپنیاں انٹرنیشنل بنائی گئیں، نیلسن، نیاسکول، 6 کمپنیاں جن کے ذریعے منی لانڈر کر کے پاکستان کا دولت جو ہے لے جائی گئی۔ پھر ان کمپنیوں کے ذریعے جائیدادیں خریدی گئیں دنیا ساری میں، اور پاک لین ویو کے بھی جائیدادیں خریدی گئیں۔ پھر وہ جو ہے قاضی فیملی کے نام جو ہے ٹرانسفر کیے گئے، ایسٹس اور پراپرٹیز اور دولتیں ٹرانسفر کی گئیں، اور وہ ماشاءاللہ اسحاق ڈار کے تھرو ہوئی، اور اسحاق ڈار کے ذریعے پھر ان کا لیئرنگ ہوئی، اور لیئرنگ کر کے بلیک کو وائٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اتنی بڑی پاکستان کے عوام کے ساتھ بے انصافی شریف فیملی نے کی، اتنی لوٹ مار کی، آج بھی پاک لین ویو میں رہ رہے ہیں لیکن مانتا کوئی نہیں ہے۔ ان کی جو ہے ماشاءاللہ صاحبزادی فرماتی ہیں یہ کہاں سے میری جائیدادیں لئی باہر تو باہر، میری تو پاکستان میں بھی کچھ نہیں ہے۔ نواز شریف کہتا ہے یہ قطری خط جو ہے یہ تو میں نے ایسے ہی سیاسی بیان دیا تھا۔ او بھائی ٹریل بتاتے تو ہو نہیں، وہاں رہے ہو، بیٹے ماشاءاللہ آپ کے وہاں ہیں، اربوں پتی آپ جو ہے، آپ کی جائیدادیں ہیں، آپ کی سارا کچھ ہے، تو یہ کوئی تو حساب دے۔ اور پھر آپ کہتے ہیں دولت سے آپ لا کر، جیسے آپ نے یہاں ذکر کیا کہ اس الیکشن میں بھی بہت کچھ ہوا ہے، میں ابھی نہیں بتانا چاہتا کہ کیا ہوا ہے، کروڑوں روپے کس طرح سے لگایا گیا اور کیا کیا لالچیں دی گئی ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ انہوں نے کاروبار بنایا ہے، سیاست کو کاروبار بنایا ہے۔ اس سے پہلے زمینیں بیچ کر لوگ الیکشن لڑا کرتے تھے، لیکن ضیاء الحق کی باقیات نے آ کر اس ملک میں سیاست کو کاروبار بنایا ہے۔ اقتدار میں آؤ، لوٹو اور پھٹو، اور پھر آؤ مافیا مانگ کے جاؤ، پھر آؤ ڈیل کر کے، پھر آؤ اور پھر لوٹو اور پھر چلے جاؤ، یہ ریت ہے، اور عوام بیچاری کو بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے یہ جو مینار پاکستان پر جلسہ ہوا ہے، جس طریقے سے ہوا ہے، دنیا کی تاریخ میں کوئی سزا یافتہ
مجرم جس کا عدالتی مفرور ہو، آج تک اس طرح پروٹوکول کر کے اس کو دیا جاتا ہے. جلسہ کروانے والوں نے جلسہ کروایا، اور پھر جب انہوں نے کہا کہ مجھے پنجاب بھی دیں اور 2/3 دیں، پھر اس کو اوقات میں لانے کے لیے جلال پور میں ایک جلسہ کروایا گیا IPP کا، اور ان کو دکھایا گیا کہ یہ ہیں جن کو ہم نے پنجاب دینا ہے. یہ بندر بانٹ ہے. کیا مذاق کرتے ہو؟ کیوں الیکشنز کروا رہے ہو؟ جب تم ایک معاہدہ کر کے آئے ہو کسی کو 4تھی بار وزیر اعظم بنانے کا، تو فرمان جاری کر دو بھائی. کیوں پاگل بنا رہے ہو عوام کو؟ کیوں اس ڈھونگ رچا رہے ہو؟ کیوں اربوں خربوں روپیہ خرچ کروا رہے ہو اس قوم کا، اس غریب ٹیکس پیئر کا؟ اس پر لوٹ اور یلغار ماری ہوئی ہے ٹیکسوں کی. آپ نے اس کو دبو کے دفن کر دیا ہے آپ نے مہنگائی کی. اس میں کس لیے آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہو؟ جب ایک ڈیل کر کے آئے ہو دینا ہے دے دو. پنجاب اس کو دینا ہے، سندھ اس کو دینا ہے، بلوچستان باپ کو دینا ہے، KP کی فلاں کو دینا ہے، دے دو، ختم کرو پھر. اور اپنی جو ہے چدراہٹ کو قائم اور دائم رکھو. پاکستان زندہ باد.